ایک وقت تھا جب پاکستان کی فضا میں ایک نام گونجتا تھا، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، جسے سب مختصراً PIA کہتے تھے۔ یہ وہ ادارہ تھا جس نے پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ہوابازی کے شعبے میں متعارف کروایا، ملک کے لوگوں کو اپنے وطن کے پرچم کے ساتھ دنیا بھر میں اڑان بھرنے کا موقع دیا۔ اس کی شروعات 1950 کی دہائی میں ہوئی، جب اورینٹ ایئر ویز کو حکومت نے ایک نیا ارادہ دیا اور اسے ملی کمپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کارپوریشن کے طور پر 1 اکتوبر 1953 کو تشکیل دیا گیا۔ پہلی مرتبہ اس نے لاک ہیڈ سپر کانسٹلیشن کے ذریعے 7 جون 1954 کو کراچی سے ڈھاکہ تک کی پروازیں شروع کیں اور بعد میں 11 مارچ 1955 کو سرکاری طور پر پوری دنیا میں اپنے قومی پرچم کے تحت کام شروع کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب PIA نے لندن، نیو یارک اور دیگر بڑے شہروں کو مقامی سطح پر پاکستان سے جوڑا، دنیا بھر میں پاکستانیوں کو اپنے گھروں، خوابوں اور امیدوں سے ملایا۔ نئے زمانوں میں بے مثال ریکارڈ قائم کرنے والے بوئنگ 777-200 LR جیسی طیاروں کے ساتھ PIA نے دنیا کی سب سے طویل تجارتی پرواز بھی کی۔ لیکن وقت کے ساتھ حالات بدلتے گئے۔ 1990 اور 2000 کی دہائی میں مالی مشکلات، بڑھتا ہوا قرض اور ناقص انتظام نے اس قومی ادارے کو بری طرح متاثر کیا۔ کئی پروازیں منسوخ ہوئیں، امدادی بیل آؤٹ اور قرضے بڑھتے گئے، اور ایک وقت آیا جب ملک کا فخر دنیا بھر کے ہوائی اڈوں پر پابندیوں کا شکار ہوا۔ 2020 میں یورپی یونین اور برطانیہ نے PIA پر پابندیاں لگائیں کیونکہ سیفٹی معیارات پر تنقید ہوئی تھی، جس نے ایک مضبوط اقتصادی نقصان کو مزید تقویت دی۔ کئی دہائیوں سے جاری رقم خرچ کرنے کے باوجود بھی PIA اپنا خسارہ پورا نہیں کر پا رہی تھی۔ ملک کو اس قومی ادارے پر سالانہ اربوں روپے کے نقصان برداشت کرنے پڑ رہے تھے۔ اس وجہ سے حکومت نے کچھ سال پہلے ہی فیصلہ کیا کہ اگر PIA کو بچانا ہے تو اسے نجی شعبے کے ہاتھ میں دینا ہوگا۔ پہلی بار سال 2024 میں PIA کو بیچنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر جب صرف ایک کمزور پیشکش ملی جو حکومتی قیمت سے بہت نیچے تھی، وہ حصہ ناکام ہو گیا۔ لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے۔ 23 دسمبر 2025 کو اسلام آباد میں ایک ٹیلی ویژن پر براہ راست بولی منعقد کی گئی، جس میں 3 بڑی کمپنیوں نے PIA کی 75% حصہ داری خریدنے کے لیے بولیاں لگائیں۔ ان میں شامل تھے عارف حبیب گروپ، لکی سیمنٹ گروپ، ایئر بلو۔ یہ مقابلہ نہ صرف بڑا تھا بلکہ اس میں پاکستان کی معیشت کے مستقبل کا احساس وقت بھی جھلک رہا تھا۔ آخر میں عارف حبیب کنسورشیم نے سب سے بڑی بولی دی، 135 ارب روپے، جو حکومت کی ابتدائی ریفرنس قیمت یعنی 100 ارب سے کافی زیادہ تھی، اور اس نے یہ تاریخی سودا جیت لیا۔ یہ سودا پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی نجکاری ڈیل قرار دی گئی، جس سے PIA کو نیا سرمایہ اور نئی طاقت ملنے کی امید جگی۔ اس معاہدے کے تحت حکومت PIA میں سے 75% حصہ فروخت کرے گی، باقی 25% اختیار جیتنے والی کمپنی کے لیے 90 دن کے اندر خریدنے کا بھی موقع ہے۔ حکومت نے طے کیا ہے کہ 92.5% رقم براہ راست PIA کے لیے ری انویسٹ کی جائے گی تاکہ اس کا کاروبار بہتر ہو، جبکہ 7.5% حکومت کے بجٹ میں جائے گی۔ اس سارے عمل کے بعد حکومت نے اعلان کیا کہ نئی ملکیت اپریل 2026 سے PIA کو سنبھالے گی اور موجودہ ملازمین کو کم سے کم 1 سال تک تحفظ دیا جائے گا۔ یہ تبدیلی صرف ایک کمپنی کی مالکیت کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی اقتصادی اصلاحات، IMF پروگرام کے تقاضوں اور قوم کے مستقبل کی اقتصادی طاقت کا اظہار کا ایک بڑا قدم ہے۔ ایک زمانہ تھا جب PIA پاکستان کا فخر ہوا کرتا تھا۔ آج جب وہ نئے ہاتھوں میں جا رہی ہے تو امید یہی ہے کہ وہ دوبارہ اس عظمت کو واپس لے کر آئے، ایک مضبوط، مداوم اور مسابقتی ایئر لائن کے طور پر، تاکہ پاکستانی اپنے پرچم کے ساتھ پوری دنیا میں اڑان بھر سکیں۔